ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے۔ لاکھاں درود و سلام ہو اس ذات گرامی پر جس کا ذکر قرآن کریم میں بارہا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ کبھی اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے تو کبھی اونچے مقام کا ذکر کرتے ہوئے، تو کبھی آپ کی سیرت طیبہ، تو کبھی آپ کی حیات طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے، کبھی آپ کی فکر دعوت کا ذکر کرتے ہوئے، تو کبھی آپ کے اعمال کا ورفعنا لک ذکرک، تو کبھی وانک لعلی خلق عظیم کے ذریعے آپ کی تعریف اور توصیف نے رب نے فرمائی۔ ایسے ذات گرامی پر لاکھاں درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے مختصر سے وقت میں جس عنوان کو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ایک اہم ترین اور طویل ترین عنوان ہے، اور حالات کی عکاسی کرتے ہوئے اس عنوان کو میں نے لے کر حاضر ہوا۔ عنوان ہے شان رسالت میں گستاخی۔ حاضرین جمعہ، وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس طویل ترین اور اہم ترین عنوان کو آپ کے سامنے صرف اور صرف 15 منٹ کے اندر میں اس کی وضاحت کر سکوں۔ البتہ چنندہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ عنوان کو لے کر حاضر ہونے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ اس لیے کہ آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 1 ماہ پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جسارت کرنے والا ملک فرانس، اس نے اپنے حدود پار کرتے ہوئے شان رسالت کے میں گستاخی کی اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی دل آزاری کی، اور اس تعلق سے امت مسلمہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتی رہی، چاہے وہ کسی بھی ملک کے اندر کیوں نہ ہو، جہاں اقلیت کے تئیں رہنے والا یہ مسلم طبقہ ہو یا اکثریت، یا جہاں ان کی حکومتیں پائی جاتی ہیں۔ بہرکیف اس تمہیدی کلمات کے بعد میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کیا حشر ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی شان میں یہ گستاخیاں کب سے کی جا رہی ہیں، اور ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، ان اشارات اور کنایات پر میری گفتگو ہوگی۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو بڑی بلند بنایا اور بڑی بابرکت شخصیت بنایا، بزرگ ترین شخصیت بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد اگر کوئی کائنات کے اندر اور تمام تر مخلوقات میں سب سے افضل ترین اور سب سے بزرگ ترین اگر کوئی ذات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کا مقام بلند ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی علیہ السلام، ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم آپ کے ذکر کو جو ہے آپ کے مقام کو بہت اعلیٰ اور عرفہ بنا کر پیش کیا ہے۔ جس ذات کے بارے میں رب کائنات نے گواہی دی ہو کہ اس کی ذات بڑی اونچی ذات ہے، اس کا مقام بہت بلند مقام ہے، ایسی ذات گرامی کے بارے میں اگر ہماری زبانوں سے آپ کی عظمت یا آپ کی تعریف نکل بھی جائے تو کوئی فائدے کی بات نہیں ہے، اور نہ ہماری زبانیں ساتھ دے سکتی ہے، نہ ہمارا قلم ساتھ دے سکتا ہے، نہ ہماری زبانوں کے اندر اتنی طاقت ہے، نہ ہمارے الفاظ کے اندر اتنا جادو ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کر سکے۔ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں یا جو کچھ بھی آپ کو تعارف کروا سکتے ہیں، یہ ہماری اپنی سعادت مندی کی بات ہے، یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے،
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف اور آپ پر درود پڑھتے ہیں اور آپ پر سلام پڑھتے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بھی ہے اور باعث شرف و عزت بھی ہے۔ حضرات، آپ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے، چاہے وہ قبل نبوت کی زندگی ہو یا بعد از نبوت کی زندگی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ورق، روزانہ کے شب و روز کے جو معاملات ہیں، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا لین دین، آپ کے معاملات اور آپ کا تعلق اپنے رب سے اور آپ کا تعلق اپنے رشتہ داروں سے اور آپ کا تعلق اپنے دوست احباب سے اور آپ کا سلوک غیروں کے ساتھ، آپ کا سلوک حیوانوں کے ساتھ، آپ کا سلوک جانوروں کے ساتھ، آپ کا سلوک بچوں کے ساتھ، آپ کا سلوک قیدیوں کے ساتھ، آپ کا سلوک بیویوں کے ساتھ، آپ کا سلوک یتیموں کے ساتھ، آپ کا سلوک غریبوں کے ساتھ، آپ کا سلوک مفلسوں کے ساتھ، آپ کا سلوک درختوں کے ساتھ، آپ کا سلوک زمین کے ساتھ، اگر اس کا مطالعہ اگر ہم کرتے ہیں تو شاید کہ دنیا میں آپ جیسی شخصیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی، شاید نہیں بلکہ بالکل یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نہ دنیا میں پیدا ہوئی اور نہ پیدا ہو سکتی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں ابن آدم کا سردار ہوں، میں ابن آدم کا سردار ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند یہ ہے کہ آپ جو ہے سید المرسلین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کا مقام بلند یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا مقام بلند یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج عطا فرمایا، آپ کا مقام بلند یہ ہے کہ آپ کے کردار کے اونچائی کی گواہی رب نے دیتے ہوئے سورۃ القلم کے اندر بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اے نبی علیہ السلام آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی رسول علیہ السلام نے سوال کیا، اے ام المؤمنین بتائیے تو صحیح کہ آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کس چیز کے پیکر ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں کہا تھا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا جو ہے آپ کے اوصاف جو ہیں وہ قرآن ہے، قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، چلتا پھرتا گویا قرآن تھی آپ کی عملی زندگی۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق، قرآن کے اندر جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام جہاں اپنوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرتے تھے، جہاں اپنوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا کرتے تھے، وہیں پر اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ بھی بہتر سے بہتر سلوک کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ بارہا اس واقعے کو سنتے اور سناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سفر کے دوران ایک درخت کے نیچے کچھ دیر راحت کے لیے، کچھ دیر آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں اور اپنی تلوار کو درخت سے لٹکا دیتے ہیں۔ ایک دشمن آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو لے لیتا ہے اور کہتا ہے من یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتاؤ تو صحیح مجھ سے اب تمہیں کون بچائے گا، مجھ سے اب تمہیں کون بچائے گا؟ کافر تھا، اسے کیا معلوم کہ ایمان والا اور ایمان والوں میں بھی نبی علیہ السلام جن کے ذریعے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، جن کے توسط سے ہمیں اور آپ کو شریعت مطہرہ ملی ہے، نبی علیہ السلام اطمینان سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اسے سننا تھا، وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے، تلوار زمین پر گر جاتی ہے، وہی تلوار اٹھاتے ہیں، نبی کہتے ہیں اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ جو ہے اپنی منت و سماجت کرتا ہے کہ آپ ہی بچا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوالات کرتے ہیں کیا تو اقرار کرے گا فلا فلا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ میں تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ معاف اور درگزر کے بے شمار واقعات اپنوں کے ساتھ نہیں دشمنوں کے ساتھ ہے۔ یہ انسان اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین نہ صرف مومنوں کے لیے بن کر آیا تھا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اور طاقت اور قوت رہنے کے باوجود بھی عفو اور درگزر کا معاملہ فرمانے والا یہ نبی جس کی شان میں وقتاً فوقتاً جو ہے گستاخیاں کی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک کو دیکھ کر وہ جاتا ہے اپنے قبیلے میں جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جئتکم من عند خیر
عندي خیر الناس، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا، اور اس نے جا کر اپنے قبیلے میں اور اپنے بستی میں کہا کہ لوگوں، میں تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے پاس سے آیا ہوں، خیر الناس، جو ساری انسانیت میں سب سے خیر والا ہے، کہ ساری انسانیت میں سب سے افضل ترین انسان ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی اپنوں کے ساتھ دشمن بھی دیا کرتے تھے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے۔ کفار مکہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے، کبھی پاگل کہا کرتے تھے، کبھی مجنون کہا کرتے تھے، کبھی راغینا کہا کرتے تھے۔ مختلف طعنوں سے، مختلف الفاظ سے آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی، ہم آپ کے لیے کافی ہیں، جتنے بھی آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تسلی دی، اور بسا اوقات مکمل صورت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا حشر بھی بتاتے ہوئے فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا حشر بھی دنیا کے اندر بتا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 میں بیان فرماتے ہیں، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بڑا بھیانک عذاب ہے، اور ایسا عذاب کہ وہ دنیا کے اندر بھی اس کا حشر دیکھیں گے اور آخرت کے اندر بھی اس کا حشر دیکھیں گے۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں، ان الذین یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، کہ جو لوگ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی ناحیے سے تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر لعنہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، پھر دنیا والآخرہ، آخرت میں بھی ہے لعنت، اور دنیا کے اندر بھی وہ ملعون قسم کے ہیں، چاہے وہ سلمان رشدی ہو، چاہے وہ فرانس کا وزیر اعظم ہو، یا پھر ڈنمارک کا گستاخانہ کارٹون شائع کرنے والا ملعون ہو، یا ابو لہب ہو، یا ابو جہل ہو، یا جتنے بھی، یا فاطمہ نسرین ہو، یا تسلیمہ نسرین ہو، جتنے بھی جو ہے آپ علیہ السلام کی شان میں وقتاً فوقتاً گستاخیاں کرتے ہیں، یہ سب کے سب ملعون ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور مومنوں کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت کے حقدار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور بڑا ہی ذلیل اور رسوا کن عذاب جو ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بھی تیار فرما رکھے ہیں، کہ دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی ان ملعونوں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کے اوصاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند بہت بلند رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ حرکتیں کیا کرتے تھے، اور اس دور سے جو ہے آج تک ہے، اور آج شاید کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے بھی دو قدم اور آگے بڑھ کر یہ اظہار خیال کی آزادی کے نام پر، یا زبان کے اظہار خیال کی آزادی کے نام پر، یا مختلف نام دے کر اسلام بڑے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کا ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ وقتاً فوقت نبی علیہ السلام اور اسلام اور اسلامی تعلیمات کو مس کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو مس کرنے کی ناکام کوششیں انہوں نے کیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دہشت گرد، تو کبھی اسلام کو دہشت گرد، تو کبھی اسلامی تعلیمات کو دہشت گرد، تو کبھی ہم مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا، تاکہ اسلام کی نفرت پھیل جائے اور اسلام پھیلنے اور کھلنے سے دب جائے۔ لیکن ایسا ہونے والا
نہیں ہے، بلکہ جتنا اسلام کے خلاف یہ لوگ دبائیں گے اتنا ہی اس کے اندر ابھرنے کی صلاحیت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، کہ ابو لہب جس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، لیکن اس کے باوجود مکے کی ہر وادی کے اندر اور عرب کے ہر وادی کے اندر اور عرب کے ہر قبیلے کے اندر اسلام پھیلتا رہا اور پھولتا رہا، اور دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے رہے۔ در حقیقت آج وقتاً فوقتاً یہ ملکی سطح پر یا عالمی سطح پر یا سیاسی سطح پر یا شہری سطح پر صحافتی سطح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ایک اہم سبب یہی ہے کہ آج مغربی دنیا کے اندر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مغربی دنیا کے اندر یورپی ممالک کے اندر اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والے مذاہب کے اندر اسلام کا مقام ہے، اسلام کا نام زیادہ ہے، اور اسلام خاص طور پر ان 10-12 سالوں کے درمیان اسلام کی تعلیمات جس قدر عام ہوتی گئی اور اسلام کو اپنانے والوں کی تعداد جس قدر بڑھتی گئی، اس ڈر اور اس خوف کے ذریعے جو ہے وقتاً فوقتاً اسلام اور شاعر اسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کر رہے ہیں۔ حضرات ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آج کا پہلا حربہ ہے، بلکہ کفار مکہ کا بھی تعارف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کرتے ہوئے فرمایا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ سورہ حامیم سجدہ کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار مکہ کا بھی یہی تعارف پیش کیا کہ کفار مکہ اسلام قبول کرنے والوں کو روکنے کے لیے، اسلام کے پھیلنے اور پھولنے سے روکنے کے لیے، اسلام کی قبولیت کو عام ہونے سے روکنے کے لیے بہت سارے حربے اختیار کرتے تھے۔ ان حربوں میں سے یہ کہ کفار مکہ کوئی بھی اگر قرآن سننے کے قریب ہو جاتا، کوئی بھی مشرک کوئی بھی کافر، تو پھر اسے قرآن کو سننے سے روک دیتے اور قرآن کے سامنے لہو لعب کے کام کرنے پر اسے ابھارتے، اور وہ یہ سمجھتے کہ اسلام غالب ہو کر نہیں رہے گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام غالب ہو کر رہے گا، اور اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، چاہے وہ کافر نہ پسند کرے، مشرک نہ پسند کرے، باوجود اس کے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل کر رہے گا، غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کفار مکہ کے ان تمام چیلنجز کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اسلام بالکل غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور غالب ہو کر رہے گا، اور اگرچہ کہ کفار نہ پسند کرے یا مشرک نہ پسند کرے۔ بہرکیف خلاصہ کلام یہی ہے کہ ایسے مواقع پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ آج اسلام کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے لیے جینے والوں کی ضرورت ہے۔ آج نبی کی صرف ذات سے محبت نہیں، بلکہ نبی کی باتوں کے ساتھ بھی محبت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں سے لے کر بڑے بڑے احکامات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمیں جذبات سے کام لینا نہیں چاہیے، جذبات کے اندر ہوش نہیں کھونا چاہیے۔ ہوش میں رہتے ہوئے ہم نبی علیہ السلام اور اسلام کی تعلیمات یا اسلام کے خلاف جو بھی آوازیں اٹھتے ہیں اس کا جواب ہمیں ہر طریقے سے دینا چاہیے، ہمیں ہر طریقے سے دینا چاہیے، زبان سے، قلم سے، صحافت سے، سیاست سے، اپنے زور و بازو سے، تمام تر اسباب کو اپناتے ہوئے اس کا جواب ہمیں اچھے انداز میں دینا چاہیے۔ دوسری چیز، ہمیں پرامن احتجاج بھی کرنا چاہیے، ملک کے قانون، ملک کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے، مقامی ملک کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی طرح کا نقصان نہ حکومتوں کو ہونا چاہیے، نہ عام پبلک کے کسی بھی چیز کو نقصان نہ پہنچاتے ہوئے ہمیں جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے کہ یہ اسلام اور اہل اسلام اور یہاں کا قانون ہمیں اس بات کا حق دیتا ہے کہ ہر مذہب والے کا ادب و احترام کیا جائے۔ اس طرح ہمیں پرامن احتجاج کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہمیں اور آپ کو اس وقت کرنا ہے وہ یہ، ہمیں اور آپ کو جو اس وقت کرنا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو خواب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا۔ ہمارے آبا و اجداد جو کارنامے انجام نہیں دیے تھے،
جس کی وجہ سے آج ہمیں سب کچھ دین دیکھنے کو پڑ رہے ہیں، وہ یہی کہ دعوت اللہ کا فریضہ ہم نے اور آپ نے انجام نہیں دیا۔ دعوت اللہ کا فریضہ اگر ہم انجام دیں گے تو پھر کسی بھی مشرک کی یا کسی بھی کافر کی یہ ہمت، یہ جرت، یہ جسارت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام کے خلاف بولتا رہے، بلکہ اسلام کا صحیح تعارف اگر اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو پازیٹو سوچتا ہے، مثبت ذہن رکھتا ہے، مثبت ذہنیت اس کی ہے اور اچھائیوں کو قبول کرتا ہے۔ لہذا یہ ہماری ہی غفلت اور ہماری ہی خامیاں اور ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم نے دعوت اللہ کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ لہذا ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو اور اسلام کی پیاری پیاری تعلیمات کو اور آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کو جو ہے ہر زبان میں عام کرنا چاہیے، زبان سے، قلم سے، صحافت سے، ہر زبان میں عام کرنا چاہیے۔ اسلام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا لٹریچر اس قدر عام ہو جائے کہ گھر گھر ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جس ذات کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں اس ذات کا تعارف تو ہمارے سامنے یہ ہے، اس ذات کا آئینہ تو ہمارے سامنے یہ ہے۔ اس طرح ہمیں جو سب سے اہم کام کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ سیرت نبی علیہ السلام کو ہر زبان میں ہر جگہ عام کرے، تیلگو، کنڑا، تمل، ملیالم، ہر زبان کے اندر ہمیں گھر گھر عام کریں، شخصی طور پر پہنچے، اجتماعی طور پر پہنچے، شاپ شاپ، دکان دکان، محلہ محلہ پہنچے اور خریوں تک پہنچے، اور پہنچ کر جو ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعارف کروانا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذالک الدین القیم، کہ یہی دین جو ہے قائم ہونے والا ہے، یہی دین سچا ہے، لیکن ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اس لیے یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ اس کی یہ نہیں جاننے کی وجہ یہی ہے کہ جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس قوم کو دعوت اللہ کے فریضے کے انجام دہی کے لیے پیدا کیا تھا، وہ دعوت اللہ کے بجائے جو ہے اپنی اپنی مصروفیات میں مشغول ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیں، اور آخری بات یہی ہے کہ ہم سب کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سیرت طیبہ کے پیغامات، سیرت طیبہ کے خاص طور پر جو سنہرے اوراق ہیں اس کو عام کرنا چاہیے، اور آپ کے کردار کو دنیا انسانیت کے سامنے واضح کرنا چاہیے۔ جس آدمی کے اندر جو صلاحیت ہے، زبان والا زبان سے، قلم والا قلم سے، پیسے والا پیسے سے، دعوت دائی جو ہے دعوت کے ذریعے، ہر آدمی ہر زبان کے ذریعے اسلام کے پیغام کو عام کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، ہم سب کو آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات سے اور آپ کے احکامات سے اور آپ کی چھوٹی بڑی تمام سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اسلام کے پیغام کو دنیا انسانیت تک ہمیں پہنچانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے چپے چپے تک اسلام کا سچا تعارف کرانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس مقصد کے تحت تو نے ہمارا وجود بخشا تھا اس مقصد کو ہمیں سمجھ کر میدان میں اترنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وقتاً فوقتاً آپ کے رسول کی شان میں اور آپ کے اسلام کے شان میں اور آپ کے دین کے شان میں اور آپ کے گھروں کے شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو اے اللہ اسلام کے توفیق اور اسلام کی ہدایت عطا فرمائیے، یا پھر ان پر آپ کی لعنت برسائیے اور ایسا حشر کیجئے کہ دنیا اسے دیکھتی رہ جائے اور کسی کی جرت اور ہمت نہ ہو کہ آپ کے رسول کی شان میں گستاخی کر سکے۔ اے اللہ ہم سب کو سچا محب رسول بنا دیجئے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔